ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میں وہ بد نصیب بیٹی ہوں جس نے خود غرضی اور اپنی خوشی کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اپنے ماں باپ کو رسوائی کے جہنم میں دھکیل دیا اور خود بھی ساری زندگی دہکتے کوئلوں پر جلتے ہوئے گزار دی۔ میرا جسم اور روح چھلنی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک میرے سامنے کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیرتوں کے سمندر میں پھینک دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا آپ کے ساتھ وہ کر سکتی ہے جو انسانیت کو ہی شرمندہ کر دیتا ہے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر غربت تو ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی، مگر ساتھ ہی آزادی کے نام پر بے حیائی کا راج بھی تھا، اور یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے میرے اپنے گھر میں ہوتا تھا۔ اسی لیے تو بچپن سے ہی میرا کچا ذہن صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ حالانکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کی ذمہ دار صرف میں نہیں تھی، بلکہ ہر وہ انسان ذمہ دار تھا جس نے کسی نہ کسی طرح میرے ذہن میں زندگی کے معنی کچھ اور ہی بنا دیے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت 8 سال کی تھی جب میری پھپھو نے مجھے سب سے پہلے استعمال کرنا شروع کیا، وہ بھی اس طرح کہ جو میں اس کے لیے کرتی تھی ان سب کا انجام مجھے بھگتنا پڑا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں تیسری کلاس میں پڑھتی تھی۔ گھر کے حالات جیسے بھی تھے، لیکن ابا نے ہم 5 بہن بھائیوں کو اپنی استطاعت کے مطابق پڑھانے لکھانے کی کوشش بھی کی تھی، اور وہ ہمیں ایک اچھی زندگی بھی دینا چاہتے تھے۔ مگر بدقسمتی سے نہ تو حالات نے میرے باپ کا ساتھ دیا اور نہ ہی ہمارے باقی گھر والوں نے، اور میری بربادی کا پہلا صحرا تو میری پھپھو کے سر ہی سجتا ہے۔ ایک دن جب میں گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں اسکول سے گھر لوٹی تو میری اماں گھر پر نہیں تھی۔ دادی بھی میری اماں کے ساتھ اسپتال گئی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت میری چھوٹی بہن اس دنیا میں آئی تھی۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں تو روز کی طرح اسکول سے گھر لوٹی تو بھوک کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ ابا مجھے روزانہ جیب خرچ نہیں دیتے تھے، اور جس دن دیتے تھے اس دن بھی اماں مجھ سے یہ کہہ کر لے لیتی تھی کہ تمہارے اسکول کی کوئی چیز خریدنے کے لیے یہ پیسے کام آ جائیں گے۔ میں چپ چاپ اسکول چلی جاتی اور سارا ٹائم پانی پی پی کر گزار دیتی تھی۔ حالانکہ اسکول میں موجود میری سہیلیاں اور باقی سب بچے جب بریک ٹائم میں لنچ کرتے یا کینٹین سے لے کر چیزیں کھاتے تھے تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں سے چھین کر اپنا پیٹ بھر لوں، لیکن میں بڑی مشکل سے اپنے دل پر جبر کر کے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ میں نے اسکول سے گھر پہنچتے ہی اماں کو آوازیں لگانا شروع کر دیں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، مگر نہ تو اماں گھر پر تھیں اور نہ ہی میری دادی مجھے نظر آئیں۔ پھپھو نے بتایا کہ دادی میری اماں کو لے کر اسپتال گئی ہیں اور میرے ابا بھی وہیں پر ہیں۔ پھر انہوں نے ہی مجھے کھانا دیا۔ اس کے بعد میرا مدرسے جانے کا وقت ہو گیا۔ میں سر پر دوپٹہ لے کر جیسے ہی گھر سے نکلنے لگی تو پھپھو نے مجھے ایک طے لگایا ہوا کاغذ دیا اور کہنے لگیں کہ بالکل خاموشی کے ساتھ یہ کاغذ نکڑ پر بنی دکان پر بیٹھے جمیل کو دے دینا، مگر دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی پھپھو نے مجھے 5 روپے کا سکہ تھما دیا، جسے دیکھ کر میری باچھیں کھل اٹھیں۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد میرے ہاتھ پیسے لگے تھے، اور وہ بھی پورے 5 روپے۔ پھپھو نے کہا جا اپنی مرضی سے چیز بھی کھا لے اور میرا کام بھی کرتی جانا، اور اگر ایسے ہی میرا کام کرتی رہی تو میں تمہیں پیسے دیتی رہوں گی۔ میں نے اس دن پہلی مرتبہ بڑی رازداری کے ساتھ پھپھو کا وہ کام کیا جسے کرنے کے بعد مجھے بے انتہا خوشی ملی تھی۔
کیونکہ پہلے تو میں نے جمیل کی دکان سے 5 روپے کی چیز خریدی اور پھر وہ کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے ہاتھ میں پکڑتے ہی وہ بھی مسکرانے لگا، اور اس نے 2 روپے کی اضافی ٹافیاں بھی میرے ہاتھ میں دے دی۔ میری تو ڈبل موجیں لگ گئی تھیں۔ جب مدرسے سے واپس گھر گئی تو پھپھو نے بڑی رازداری سے پوچھا، تب میں نے بھی اتنی ہی رازداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی پہلی کامیابی پھپھو کے گوش گزار کر دی۔ کچھ دیر بعد ہی دادی، میرے ابا اور اماں گھر لوٹ آئے تھے۔ دادی کی گود میں میری چھوٹی بہن تھی۔ میں نے اسے ڈھیر سارا پیار کیا اور پھر کافی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اگلے دن پھپھو نے مجھے اسکول بھیجا اور پھر جب میں اسکول سے واپس آ کر مدرسے جانے لگی تو ایک مرتبہ پھر مجھے طے کیا ہوا کاغذ تھمایا گیا اور ساتھ 5 روپے کا سکہ بھی۔ پھپھو نے میری طرف بڑھا دیا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا، مگر 15-20 دن یہ سلسلہ چلنے کے بعد پھپھو نے مجھے پیسے دینا بند کر دیے۔ مجھے اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ سارا غصہ ہوا ہو گیا جب اس دن پھپھو کا خط جمیل کو دینے پر اس نے مجھے 5 روپے کا سکہ بھی دیا تھا اور اضافی ٹافیاں بھی دیں۔ میں ہنسنے لگ گئی کیونکہ پھپھو کے حصے کے پیسے بھی دکان والا جمیل ہی مجھے دینے لگ گیا۔ میری اماں اور دادی کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ شاید خط و کتابت کا یہ سلسلہ 2 مہینے چلا ہوگا۔ اس کے بعد پھپھو نے جمیل کو خط لکھنا چھوڑ دیا۔ اگر مدرسے جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے جب میں جمیل کی دکان سے چیز لیتی تو وہ ایک خط مجھے ضرور دیا کرتا تھا۔ میں نے 2-3 دن جمیل کا دیا ہوا خط بڑی رازداری کے ساتھ پھپھو کے حوالے تو کیا، مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ایک دن جمیل مجھے دکان پر رو کر 5 روپے کے 2 سکے دے کر پوچھنے لگا کہ کیا تم وہ کاغذ اپنی پھپھو کو نہیں دیتی؟ میں نے منی کی قسم کھائی اور جمیل کو بتایا کہ میں وہ کاغذ پھپھو کو روز دیتی ہوں، مگر وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی۔ تب میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد اس نے بھی خط دینا چھوڑ دیا، ساتھ ہی میرے پیسے بھی بند ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد میں یہ بات بھول گئی۔ ایسے ہی 1.5-2 سال بیت گئے اور ہمارے گھر ایک اور منی آ گئی۔ میں بھی 5ویں کلاس پاس کر کے گھر بیٹھ گئی تھی اور زندگی ایک لگی بندھی ڈور سے جڑی ہوئی تھی۔ میرا مدرسہ بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اماں کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ میرے ابا درزی تھے، لیکن وہ کسی کی دکان پر کام کرتے تھے۔ ہر عید کے دنوں میں ابا کا کام بھی بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ آخری 10 دن تو وہ رات کو بھی گھر نہیں آتے تھے۔ ایسے میں گھر میں دادی، پھپھو، میری اماں اور میری چھوٹی دونوں بہنیں ہوتی تھیں۔ ان دنوں پھپھو نے دل لگی کا نیا سامان ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ روزانہ چھت پر کپڑے سکھانے کے بہانے جاتی اور برابر والی چھت پر کھڑے شکیل سے اشاروں میں باتیں کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے پھپھو کو شکیل کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس دن کے بعد وہ مجھے روزانہ پیسے دینے لگ گئی تھی تاکہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ پھپھو ایسے کیوں کرتی ہیں، حالانکہ نہ تو محلے میں جمیل کی کوئی عزت تھی اور نہ ہی کوئی شکیل کو اچھا لڑکا کہتا تھا، بلکہ ابا بھی مجھے جمیل کی دکان پر جانے سے منع کرتے تھے۔ مگر میں شروع سے ہی پھپھو کی ان سب حرکتوں سے واقف تھی۔ ایسے ہی تھوڑا سا وقت اور گزر گیا اور میں 12 سال کی ہو گئی۔ اب تو مجھے بہت ساری باتوں کی بھی سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ میری دونوں بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ ابا نے بھی پہلے سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور دادی کا اب زیادہ تر وقت برآمدے میں رکھے تخت پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے گزرتا تھا۔ گزرتے ہوئے ان تمام سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔
मगर मेरी पुप्पो बिल्कुल नहीं बदली थी। अब उसकी दोस्ती सब्जी वाले के साथ थी, जो सब्जी की रेड़ी लेकर गली से गुजरता तो हमारे घर के दरवाजे पर जरूर रुकता था। एक दिन मैंने पुप्पो को सब्जी के पैसे पकड़ाने के साथ एक तय लगा हुआ कागज भी पकड़ाते हुए देख लिया था। उस दिन से पुप्पो ने मेरे सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, मगर अब मैं छोटी सी बच्ची नहीं थी जिसे कुछ समझ ना आता हो। मोहल्ले की अपनी सहेलियों से मैंने ऐसी दोस्तियों के बहुत किस्से सुन रखे थे और ड्रामे में भी बहुत सी मोहब्बत की कहानियां चलती रहती थीं, मगर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी पुप्पो एक के बाद एक हीरो क्यों बदल लेती हैं। मोहल्ले में मेरी पुप्पो की हम उम्र जितनी भी लड़कियां थीं, उन सबकी शादियां हुए भी 6-7 साल गुजर गए थे और सबके पास 1 या 2 बच्चे भी थे। मगर पता नहीं क्यों दादी मेरी पुप्पो की शादी करने का नाम ही नहीं लेती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि पुप्पो की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, मगर इस घर से रुखसत होने से पहले ही पुप्पो को तलाक भी हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, मगर ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। शायद इसीलिए वो ऐसे करती थी। अब तो उसके बालों में हल्की हल्की चांदी उतरने लगी थी। हालांकि उसके बहुत लंबे और खूबसूरत बाल थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सारी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। मैं सोचती थी कि अगर किसी वजह से पुप्पो की शादी नहीं रही थी तो अब्बा को चाहिए कि उनकी दूसरी शादी कर दें, क्योंकि जब मैं 15 साल की हो गई तब मुझे ये बात समझ आने लगी थी कि पुप्पो इस तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस रात हम हस्बे मामूल जल्दी अपने अपने बिस्तरों में दुबक गए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं अपने अम्मा अब्बा और 2 बहनों के साथ एक कमरे में सोती थी, जबकि दूसरे कमरे में पुप्पो और दादी सोया करते थे। रात को सोने के वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह सवेरे घर में जैसे एक हंगामा खड़ा हो गया। दादी सर पकड़ कर रो रही थी और अम्मा मेरी पुप्पो को गालियां निकाल रही थी। अब्बा भी चुपचाप एक तरफ बैठे थे, मगर पुप्पो घर में कहीं नहीं थी। अब्बा कितनी मर्तबा जाकर पुप्पो को पता नहीं कहां कहां तलाश करके आ गए, मगर उसका कहीं पता नहीं चला था। न जाने वो रात के किस पहर किसके साथ घर से भाग गई थी। मोहल्ले वाले भी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि इस उम्र में उसे घर से भागने का ख्याल आया। एक औरत ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर वक्त पर ही उसकी दूसरी शादी कर देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन किसी की बातों का कोई भी जवाब ना तो मेरी अम्मा के पास था और ना ही दादी जवाब देने के काबिल थी। वो तो पहले ही अपनी बीमारी और बुढ़ापे की वजह से तंग रहती थी, मगर जब से बेटी ने उनको ये दुख दिया था तब से वो बिस्तर से नहीं उठी थी। और फिर पुप्पो के घर से जाने के चंद महीने बाद ही दादी का इंतकाल हो गया। वक्त थोड़ा सा और आगे से रख गया, मगर पुप्पो कभी लौट कर वापिस नहीं आई। मैं 18 साल की हुई तब अचानक अम्मा अब्बा ने मेरी शादी मुझसे बड़ी उम्र के एक आदमी के साथ तय कर दी, मगर ना तो मेरी मर्जी मालूम की गई थी और ना ही मैं इस शादी पर खुश थी। मैंने अम्मा के सामने साफ इनकार करने की कोशिश की तो अम्मा ने यह कहकर मुझे खामोश करवा दिया कि जब मैं पैदा हुई थी ये रिश्ता तो उसी वक्त तय हो गया था और अब वादे के मुताबिक 18 साल की उम्र में मुझे दुल्हन बनकर उस आदमी के घर जाना था। मगर मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं था। मैंने उसे अम्मा के सामने सीना ठोककर जब ये कहा कि अच्छा किया जो पुप्पो घर से भाग गई, शायद उनके साथ भी आप लोगों ने कुछ ऐसा ही किया होगा, तब अम्मा ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा और कहने लगी कि ये आज जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी तेरी पुप्पी ही है।
کیونکہ جب سالوں پہلے 13 سال کی عمر میں تیری پھپھی کی شادی طے ہوئی تھی، تب اس وقت تو وہ چھوٹی بچی تھی، مگر جیسے ہی 16 سال کی عمر کو پہنچی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی مرضی کہیں اور ہو گئی تھی۔ لیکن تیرے دادا نے زبان دے رکھی تھی، اسی لیے زبردستی تیری پھپھی کا نکاح وہیں پر کیا جہاں اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ وہ شخص اس سے صرف 10 سال بڑا تھا، مگر اچھا کماتا تھا۔ تب تیرے دادا نے یہ سوچ کر اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا کہ شاید نکاح کے بعد وہ بدل جائے گی۔ رخصتی میں ابھی 6 مہینے باقی تھے، مگر وہ جسے پسند کرتی تھی اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اس بے وقوف نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کسی کے نکاح میں تھی، مگر بدقسمتی سے جس دن وہ بھاگی اسی شام اس کے شوہر نے اسٹیشن پر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ چپ چاپ اسے گھر تو لے آیا تھا، مگر اسے رکھنے کو ہرگز تیار نہ ہوا۔ وہ چاہتا تو ہم سب کی عزت کا جنازہ نکال سکتا تھا، لیکن تیرے دادا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تب اس نے یہ شرط رکھی کہ اپنی پوتی کا نکاح میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرنا ہوگا، ورنہ میں سب کے سامنے یہ حقیقت لے آؤں گا۔ تیرے دادا نے اس کی شرط مان لی تو اس نے خاموشی سے پھپھو کو طلاق دے دی۔ دادا کا کیا ہوا وہ وعدہ ابا نبھا رہے تھے، میرا نکاح اس آدمی کے ساتھ کر کے۔ پتہ نہیں ابا کو کیا ملتا، مگر میں اپنی زندگی اس طرح برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی پھپھو کا اٹھایا ہوا وہ انتہائی قدم بالکل ٹھیک لگنے لگا، اور میں نے بھی وہی کیا جو بچپن سے اپنی پھپھو کو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک لڑکا جو بچپن سے ہی میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، جوان ہونے کے بعد جب میں سلائی سیکھنے کے لیے جانے لگی تب وہ مجھے راستے میں ملتا تھا۔ میں اسی کے ساتھ اپنے ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا، میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا، مگر گھر سے نکلتے ہوئے مجھے یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر کے حالات تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ خراب تھے۔ اس کے گھر میں ایک بوڑھا باپ تھا، اس لیے کسی نے بھی میرے اور اس کے اس طرح نکاح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ کچھ مہینے پہلے اپنے باپ کے ساتھ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا تھا اور صرف مجھ سے ملنے کے لیے جمعے کے جمعے جایا کرتا تھا۔ اس لیے میں بھی شادی کے بعد دوسرے شہر چلی گئی۔ اماں اور ابا نے مجھے شاید تلاش بھی نہیں کیا ہوگا، یا پتہ نہیں ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش تھی کہ میں نے اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا لی، مگر شادی کے 4 دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی تھی۔ رفیق کسی دکان پر کام کرتا تھا، وہ تو شکر ہے گھر اس کا اپنا تھا، ورنہ آدھی تنخواہ تو کرائے اور بل میں ہی پوری ہو جاتی۔ مگر اب بھی کون سا کچھ اچھے حالات تھے۔ میرا بیمار سسر جو زیر علاج تھا، اس کی دوا دارو پر ہی کافی خرچہ ہو جاتا تھا، اور پھر 1 سال کے عرصے میں ہی مجھے آٹے دال کا بھاؤ اچھی طرح معلوم ہو گیا۔ اور جب میرے ہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا تو مجھے اس بات کا احساس بھی بخوبی ہو گیا کہ کیوں ماں باپ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر روتے ہیں، کیونکہ جو بیٹیاں میری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں ان کے ساتھ کبھی کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بھی اپنے اٹھائے جانے والے ایک غلط قدم کی وجہ سے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یکے بعد دیگرے 4 بیٹیوں کی پیدائش نے مجھے جیسے نہ ڈھال کر کے رکھ دیا۔ ان گزرتے ہوئے سالوں میں سسر تو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، مگر گھر میں آنے والوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے رفیق کی معمولی سی تنخواہ میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میرے ابا دن رات محنت کر کے ہم تینوں بہنوں کو پیٹ بھر کھانا ہی دے پاتے تھے،
اور اپنی چادر کے مطابق ہماری ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا بھی تھا۔ مگر میرے گھر میں تو یہ حال تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے پکتی تھی۔ کبھی ایک بچی بیمار تو کبھی دوسری کو لے کر ہسپتال کے چکر کاٹنے پڑتے تھے۔ مگر بچیوں کی وجہ سے میں نہ تو رفیق کو چھوڑنے کے قابل رہی تھی اور نہ ہی موت کو گلے لگا سکتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح میں برباد ہوئی ہوں اسی طرح میری بچیوں کی زندگی بھی خراب ہو۔ میں نے بڑی کوششیں کر کے اپنی بڑی تینوں بیٹیوں کو سرکاری اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا، جبکہ چوتھی بیٹی ابھی صرف 2 سال کی ہوئی تھی کہ میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ رفیق کو بیٹے کا بڑا شوق تھا، مگر میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ذہنی اور جسمانی سکون بالکل بھی نہیں تھا، اور خوراک کی کمی نے مجھے وقت سے پہلے ہی بے حد کمزور اور بوڑھا کر دیا تھا۔ حالانکہ میں ابھی صرف 26 سال کی ہوئی تھی، مگر میری شادی کے ان 7-8 سالوں میں 5 بچوں کی پیدائش نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ میں تو چاہتی تھی کہ کہیں کسی کوٹھی میں کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں رفیق کی مدد کروں، مگر یکے بعد دیگرے 5 بچوں کی پیدائش کے بعد میری ذمہ داریاں اور مصروفیات اتنی بڑھ گئی تھیں کہ مجھے اپنے بالوں میں کنگھا کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ جیسے تیسے زندگی گزر رہی تھی۔ مجھے رفیق سے بھی کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے نہ تو مجھے دھوکہ دیا تھا اور نہ ہی ذمہ داریوں سے منہ موڑا تھا۔ وہ اب 2 دکانوں میں کام کرنے لگ گیا تھا، اور جب سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی تب سے مجھے بھی کچھ امید ہو گئی تھی کہ جب بڑا ہو کر بیٹا کمانے لگ جائے گا تو ہمارے بھی دن سنور جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے 4 بیٹیوں کی ذمہ داری ہم دونوں کو دن رات بے چین کیے رکھتی تھی۔ ایک دن میں اور رفیق بچوں کے سو جانے کے بعد زندگی اور حالات پر غور و فکر کر رہے تھے، تو میں نے رفیق کو بڑی مشکل سے منا لیا، اور اس نے بھی مجھے بنگلے میں کام کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں گی ان پیسوں کو جوڑ کر ہم اپنی بچیوں کی شادیاں اچھی جگہ پر کر دیں گے۔ اچھے کی امید لیے ہی رفیق نے مجھے کام کرنے کی اجازت دی، تو میں اپنے محلے کی رضیہ کے ساتھ ایک بنگلے میں چلی گئی۔ میری بڑی بیٹی 12 سال کی ہو چکی تھی۔ سرکاری اسکول سے اس نے بھی 5 جماعتیں پاس کر لیں تو وہ گھر بیٹھ گئی تھی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتی تھی۔ میں بیٹا اس کے پاس چھوڑ کر بنگلے میں چلی جاتی اور 4 بجے تک وہاں پر کام کرتی تھی۔ میرے کام کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ بنگلے سے واپس آتے ہوئے مجھے کھانا بھی مل جاتا تھا، اور بیگم صاحبہ اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے بھی مجھے دے دیتی تھی۔ میں صبح کو ناشتے کے ساتھ ہی دوپہر کی روٹی ڈال کر کام پر چلی جاتی، اور میری بڑی بیٹی پیچھے سے گھر کی صاف صفائی بھی کر لیتی اور بہن بھائیوں کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ اور جب پہلی تنخواہ ملی تو میں نے اپنے بیٹے کا داخلہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کروا دیا، کیونکہ مجھے اور رفیق کو یہی لگتا تھا کہ اگر وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے گا تو اس کا مستقبل اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ایسے ہی زندگی کی گاڑی اوکھی سوکھی چل رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کام پر چلے جاتے۔ میں تو شام کو گھر آ جاتی تھی، مگر رفیق کو گھر لوٹتے لوٹتے رات کے 11 بج جاتے تھے۔ زندگی جیسے بالکل مشینی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ رفیق کے ساتھ اماں ابا کے شہر جا کر ان کی خبر لوں اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں، مگر ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ پتہ نہیں میرے گھر سے نکل جانے کے بعد میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اور کبھی کبھی مجھے پپھو بھی بڑی یاد آتی تھی۔ نہ جانے وہ کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ ایسے ہی مجھے بنگلے میں کام کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا۔ میری بیگم صاحبہ بہت اچھی عورت تھیں، لیکن وہ اکثر مجھ سے کچھ عجیب و غریب باتیں پوچھتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا تھا
کہ اتنی پڑھی لکھی اور امیر ہونے کے باوجود بیگم صاحبہ تعویذ دھاگے پر یقین رکھتی تھی، کیونکہ اکثر وہ مجھ سے کسی بابا کے بارے میں پوچھتی جو نظر کا دم کرتے یا تعویذ دیتے ہوں، مگر میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی تھی۔ تب بیگم صاحبہ بڑی حیران ہوتی، کیونکہ بنگلے میں کام کرنے والی میں واحد نوکرانی تھی جو ایسی باتوں سے بچتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ان کے بچوں کو بہت نظر لگتی ہے، اس لیے وہ بار بار مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں، اور میں نے اکثر دیکھا بھی تھا، کبھی وہ اپنے بچوں کی نظر اتار رہی ہوتی تھیں تو کبھی ان کے سر سے مرغیاں وار وار کے ہم ملازموں کو دیا کرتی تھیں۔ ہماری تو اس دن عید ہو جاتی تھی جب صدقے کی مرغی میں گھر لے کر جاتی اور اپنے بچوں کو پکا کر کھلاتی تھی، کیونکہ میرے بچوں کو گوشت بڑا پسند تھا۔ حالانکہ رفیق مجھے ہمیشہ منع کرتا تھا کہ اس طرح صدقے کی چیزیں بچوں کو نہ کھلایا کرو، مگر مجھے اپنے بچوں کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن میری طبیعت کافی خراب تھی، مجھے بہت تیز بخار تھا۔ رفیق مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے دوا دے کر آرام کرنے کو کہا۔ اس دن میں نے اپنی بڑی بیٹی کو اپنی جگہ کام پر بھیج دیا، کیونکہ بیگم صاحبہ چھٹی کرنے پر بہت غصہ کرتی تھی۔ میری بیٹی اس وقت صرف 13 سال کی تھی، وہ زیادہ کام تو نہیں کر سکتی تھی، مگر کم سے کم بیگم صاحبہ کو یقین تو آ جاتا کہ میں واقعی بیمار ہوں۔ تبھی میری بیٹی میری جگہ بنگلے میں گئی تھی، مگر وہ سارا دن میرا بڑی بے چینی میں گزرا۔ جب شام کو بیٹی گھر واپس آئی تو اس کے پاس 500 کے کچھ نوٹ تھے۔ میں وہ پیسے دیکھ کر حیران ہو گئی کہ کہیں اس نے بیگم صاحبہ کے پیسے تو نہیں چرا لیے۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اسے یہ پیسے بیگم صاحبہ نے خود دیے ہیں۔ مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ تب میری بیٹی نے بتایا کہ میں نے بیگم صاحبہ کا کام کیا تھا، اس لیے انہوں نے خوش ہو کر مجھے یہ پیسے دیے۔ میری بیٹی بار بار قسمیں کھا رہی تھی، اس لیے مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مگر اگلے دن میں بخار کی وجہ سے کام پر نہ جا سکی، تو اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ جب بیٹی کام سے واپس آئی تو اس کے پاس پیسے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے تیسرے دن میں نے اسے کام پر نہیں جانے دیا اور جیسے تیسے خود پہنچ گئی۔ حسب معمول سارے کام کیے، بار بار بیگم صاحبہ کے آگے پیچھے بھی پھرتی رہی، مگر ان سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی، اور نہ ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میں گھر آ گئی اور اگلے دن میں نے چیک کرنے کے لیے بیٹی کو دوبارہ کام پر بھیج دیا۔ تو شام کو جب وہ پھر سے پیسے لے کر لوٹی تو معاملہ میری سمجھ سے باہر ہو گیا۔ میں پورے 7 دن تک کام پر نہیں جا سکی، اور 7 میں سے 6 دن مسلسل میری بیٹی پیسے لاتی رہی۔ گھر میں روزانہ کبھی 5,000 تو کبھی 10,000 آ رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، کیونکہ جب سے میری بیٹی نے کام پر جانا شروع کیا تھا اور روزانہ ہزاروں روپے لاتی تھی تو گھر میں خوشحالی آتی جا رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے پلانے لگ گئی، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی تھیں، اور مجھے یہ پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی کہ اگر پیسے ختم ہو گئے تو باقی کے دن کیسے گزریں گے۔ شروع کے کچھ دن تو رفیق کو پتہ نہیں چلا، مگر جب مسلسل گھر میں اچھا کھانا پک رہا تھا اور میں بچوں کے لیے چیزیں بھی خرید لائی تو رفیق نے مجھ سے پوچھا۔ پہلے تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ بیگم صاحبہ نے میری تنخواہ بڑھا دی ہے، لیکن ایک دن رفیق کی کچھ طبیعت خراب ہوئی تو وہ دوپہر کے وقت ہی گھر لوٹ آیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ میں کام پر گئی ہی نہیں تھی، اور میری جگہ کام پر میری بڑی بیٹی گئی تھی۔ رفیق نے اس بات پر غصہ کیا تو میں نے بھی اسے بتا دیا کہ بیگم صاحبہ اسے کام کرنے پر روزانہ خوش ہو کر خرچی بھی دیتی ہیں۔
मेरी बात सुनकर रफीक भी खामोश हो गया, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि भला रोज के हजारों रुपए कौन देता है। रफीक ने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा मैं उसे समझाने लग गई कि अगर कुदरत हम पर मेहरबान है तो इसमें बुरा ही क्या है। मैंने उसे बताया कि हमारी बेटी कोई गलत काम तो नहीं कर रही। जिसके घर में वो काम करती है वो खुद अपनी खुशी से हमारी बच्ची को पैसे देती हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है। रफीक भी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया, मगर हर दूसरे चौथे दिन वो रोज मुझे ये कहना नहीं भूलता था कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना अमीर से अमीर लोग भी इस तरह अपने मुलाजमों को रोजाना पैसे नहीं देते। रफीक की ये बातें सुन सुनकर मुझे भी थोड़ी परेशानी होने लग गई। तब मैंने सोचा कि किसी दिन बंगले में जाकर बेगम साहिबा से बात करूंगी। दरअसल मेरी बेटी यूं तो 13-14 साल की थी, मगर उसके हाथ पैर बड़े मजबूत और कद भी काफी अच्छा था। उसने मुझे ये भी बताया था कि वो बंगले में कोई साफ सफाई या ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करती, बल्कि बस बेगम साहिबा के छोटे बेटे को संभालती है, जो कि 4 साल का था। मुझे घर बैठे 1 महीना हो गया था। इस दौरान बेगम साहिबा ने सिर्फ एक बार मुझे रफीक के नंबर पर फोन करके पूछा था। तब मैंने उन्हें यही कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। उसके बाद बेगम साहिबा ने ना तो मुझे फोन किया और ना ही काम पर वापस बुलाया था। मेरी बेटी रोजाना हजारों रुपए लाती थी। उसके बाद उसे महीना पूरा होने पर बेगम साहिबा ने तनख्वाह भी दी थी और कपड़े भी लेकर दिए थे। मेरी बेटी भी खुश थी, मगर पता नहीं क्यों 2-3 दिन से उसे बुखार होने लगा था। रोजाना रात को उसे बुखार हो जाता, जो सुबह होने तक उतर जाता था। इसलिए मैं उसे काम पर भेज देती थी। वैसे भी उसे मेरी तरह ज्यादा टाइम नहीं लगता था। वो बेगम साहिबा के कहने के मुताबिक सुबह 10 बजे बंगले में जाती और 3 से 4 घंटों बाद लौट आती थी। मगर जब उसे रोजाना रात को मुसलसल 5-6 दिन बुखार रहा, तो मेरा दिल भी बेचैन होने लग गया। एक दिन उसे सुबह तक बुखार था, मगर उसने बताया था कि बेगम साहिबा ने छुट्टी करने से मना किया है, और बेगम साहिबा ने यह भी कहा था कि 40 दिन तक हर हाल में काम पर आना है। ये बात सुनकर मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने उसे काम पर तो भेज दिया, मगर बार बार मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, न जाने वो कैसे काम कर रही होगी। मैंने सोचा कि आज मैं बंगले में जाकर छोटे साहब को संभाल लेती हूँ, और मेरी बेटी 2-4 दिन छुट्टी भी कर लेगी तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। यही सोचकर मैं बंगले में चली गई, मगर मुलाजिम ने मुझे बताया कि मेरी बेटी बेगम साहिबा के साथ ऊपर छत पर गई हुई है। तो मैं थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि बेगम साहिबा तो कभी छत पर जाती ही नहीं थी। मैं जैसे ही ऊपर गई तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि छत पर खुले आसमान के नीचे बेगम साहिबा ने मेरी बेटी को जमीन पर लेटाया हुआ था और खुद उसके गिर्द गोल गोल चक्कर काट रही थी। बेगम साहिबा के हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई थी, जिसमें से धुआं भी उठ रहा था, और बेगम साहिबा थोड़ी थोड़ी देर बाद उस बर्तन के अंदर दूसरे हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज डालती थी तो धुआं ज्यादा निकलने लगता था। मुझे ये सब देखकर बेहद गुस्सा आया, क्योंकि यकीनन बेगम साहिबा कोई गलत काम कर रही थी। एक तो इतनी सर्दी के मौसम में उन्होंने मेरी बेटी को इस तरह छत के फर्श पर लेटा रखा था, ऊपर से उसके सर और पैर भी नंगे थे। मैं गुस्से से धाड़ती हुई बेगम साहिबा के पास चली गई तो मुझे देखकर उनके हाथ से वो बर्तन गिर गया। पहले तो वो कुछ देर घबराईं, लेकिन फिर ठिठाई का मुजाहिरा करके मुझे डांटने लग गईं कि तुमने सारी मेहनत जाया कर दी। ये एक चिल्ला था जो मुझे रोजाना करके पूरा करना था, मगर तुमने आते ही सब कुछ खराब कर दिया।
بیگم صاحبہ کی بات سن کر میرا دماغ اور بھی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا فضول حرکتیں کر رہی ہیں آپ؟ اتنی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو کر بھی کن چیزوں میں پڑ گئی ہیں؟ تو بیگم صاحبہ نے بتایا کہ ایک بزرگ عورت ان کے گھر رہنے آئی ہے اور وہی یہ سب کچھ کروا رہی ہے تاکہ میرے بچے بری نظر سے محفوظ رہیں۔ میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تاکہ جا کر اس کی بھی خبر لے سکوں۔ تب بیگم صاحبہ مجھے نوکروں کے کوارٹر میں لے گئی۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت جس کے بال بھی سفید تھے، وہ بڑے سکون سے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو مجھے ایک دم میری پھپھو یاد آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھ کر کافی حیران ہونے لگی۔ اگلے ہی پل میں نے پھپھو کا نام لیا تو انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ یہ میری سگی پھپھی ہے جو کافی سال پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی اور شاید اب اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہ تو کوئی عامل ہے اور نہ ہی اس نے یہ سب کچھ سیکھا ہوا ہے۔ میری پھپھو نے شرمندہ ہو کر نظر جھکا لی اور بیگم صاحبہ کی بھی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ وہ تو کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ الٹا اسے ہی باتیں سننی پڑ جاتی۔ میں نے پھپھو اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر پھپھو نے بتایا کہ جس آدمی کے ساتھ بھاگ کر انہوں نے شادی کی تھی وہ گھر سے بھاگنے کے 5 سال بعد مر گیا تھا۔ تب سے پھپھو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پال رہی تھی اور پھر کچھ سال سے اس نے پیرنی بننے کا ڈرامہ رچا رکھا تھا، کیونکہ بیگم صاحبہ جیسے کمزور عقیدے کے لوگ بھی بنا سوچے سمجھے وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں۔ مجھے پھپھو کی بات سن کر بڑا افسوس ہوا، مگر میں نے بھی تو وہی سب کیا تھا جو پھپھو کر چکی تھی، مگر اب نہ تو ہمارے پچھتانے سے کچھ ہو سکتا تھا اور نہ ہی میں پھپھو کو اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ ہی رہیں۔ میں نے دوبارہ بنگلے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ نے ایسی ویسی تمام حرکتیں چھوڑ دی تھیں اور میں نے بھی آئندہ لالچ اور خود غرضی کرنے سے توبہ کر لی، کیونکہ میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جو انسان اپنی قسمت کے مطابق ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر حال میں خوش رہتا ہے تو اس کے حالات ضرور بدلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔